بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ عدنان نون مصری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر نیل کے سیلاب پر جاؤں۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور نیل کے سیلاب کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک زہریلا بچھو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے تیزی سے ساحل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا ہو نہ ہو یہ ضرور کہیں مہم کے لیے جا رہا ہوگا۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر اس کا تعاقب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے طیب میں روانہ ہوا اور جب وہ ساحل پر پہنچا تو ایک مینڈک ساحل پر اس کے لیے انتظار میں پہلے سے موجود تھا۔ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور اسے لے کر دریا کے نیل کو پار کرنے لگا۔ میں اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظر گہرے رکھی۔ الگرد وہ دریا کی دوسری طرف پہنچا، میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے کنارے پہنچ کر وہ ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے وہاں نگاہ کی تو اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سانپ اسے ڈنگ مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں وہ کالا بچھو سانپ کے قریب پہنچا اور اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈسا، جس کی وجہ سے سانپ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اسی طرح روانہ ہو گیا۔ میں وہاں سے پہنچا، میں نے نوجوان کو بیدار کیا اور شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی اور اسے کہا کہ بندے خدا اٹھ اور اس خواب غفلت سے بعد آ جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ۔ نوجوان نے مرے ہوئے سانپ پر نظر کی تو وہ خدا کی رحمت سے بے حد متاثرہ ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی، ندامت کے آنسو بہائے اور خدا سے توبہ کی، درخواست کی۔ اس کے بعد اس شخص کی زندگی کی قیام پلٹ گئی اور وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا۔ اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ خرم شاہ کے دور حکومت میں نشان پور ایران کا دارالحکومت تھا اور یہاں 15 لاکھ افراد آباد تھے۔ شہر کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دور دراز سے اہل فنون اہل افراد وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ محمد بن زکریا رازی جو کہ اس زمانے کے مشہور طبیب تھے، وہ بھی نشان پور میں آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے یہاں اپنا مدرسہ اور مکتب قائم کر لیا تھا۔ عمرہ فارس میں ایک شخص کو فالج کی شکایت ہوئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے بہت سے اتباع سے اپنا علاج کرایا لیکن کسی سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ تم مجھے محمد بن زکریا کے پاس نشان پور لے چلو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے شفاعت عطا فرمائے۔ اس کے رشتہ داروں نے سفر کی تیاری کی اور وہ اسے وہاں سے لے کر نشان پور کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت نشان پور پہنچے۔ شدید گرمی کا وقت تھا، دکانیں بند تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت انہیں سرائے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ شام کے ٹھنڈے وقت طبیب کے پاس مریض کو لے جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، مریض کو سین میں لٹا دیا اور خود سو گئے۔ جب شام کا وقت ہوا وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب جا کے مریض کو جگانا چاہیے۔ جب وہ وہاں پہنچے جہاں انہوں نے مریض کو لٹایا تھا تو مریض وہاں موجود نہ تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چلتے پھرتے پایا۔ مریض کو یوں چلتا دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے کہا جناب عالیہ، آپ تو چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اچانک آپ صحت مند کیسے ہو گئے اور یوں بے دھڑک چلنے لگے؟ اس نے جواب دیا مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے ٹھیک ہو گیا۔ ذمہ اسے تیزی سے لے کر محمد بن زکریا کے پاس آئے اور انہوں نے اس مریض کی سرگزشت بیان کی۔ دادی نے کہا کہ اس کے فوراً کپڑے اتارو۔ جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کے کپڑوں میں 2 بچھو دکھائی دیے۔ راضی نے کہا اس پر خدا نے عطا خود کرم کیا ہے، اس کا علاج بچھو کا زہر تھا، اسے جیسے ہی بچھو نے کاٹا تو یہ تندرست ہو گیا۔ جب انہوں نے خدا کی اس حکمت کو دیکھا تو بے اختیار سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر شراد میں خسرہ کی وبا عام ہو گئی۔ شہر میں ایک خاصق طبیب رہتا تھا جس کے پاس لوگ دور دراز سے دعا لینے آتے تھے۔ اس طبیب کا اپنا ہی بیٹا بیمار ہو گیا۔ طبیب نے بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کیا اور اس نے ملیریا کی ادویات استعمال کرائی، جبکہ حقیقت میں اسے ملیریا نہیں تھا بلکہ وہ خسرہ میں مبتلا تھا۔ چند روز بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے ان سے گفتگو کی تو پہلے شخص نے کہا میں کاشتکار ہوں، پچھلے سال زراعت میں مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا جس کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا ہوں۔ پھر اس فصل کے لیے میں نے ادار پر بیج لیا اور فصل کاشت کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خدا سے سوال کریں کہ وہ بارش نازل فرمائے تاکہ ہماری فصلیں بہتر ہو اور ہم خسارہ سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے گفتگو کی
तो इसने कहा कि मैं कुम्हार हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, दूर दराज से मिट्टी लाता हूँ, फिर इसे भिगोकर गारा बनाता हूँ, बाद में गीली मिट्टी से बर्तन बनाकर धूप में रखता हूँ, उनके खुश्क होने के बाद इन्हें पकाकर फरोख्त करता हूँ। आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि अल्लाह से दुआ मांगे कि वो बारिश ना बरसाए, वरना मेरी सारी मेहनत अतकार हो जाएगी और मुझे खसारा उठाना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स से गुफ्तगू की। उसने कहा, मैं एक खेत का मजदूर हूँ, नालियाँ बनाता हूँ, अगर आंधी आ जाए तो मुझे नालियाँ बनाने में आसानी हो जाती है, वरना मेरा काम मुश्किल हो जाता है। आपने दरख्वास्त है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो तेज आंधी भेजे ताकि मेरे लिए सहूलत पैदा हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चौथे शख्स से गुफ्तगू की तो इसने कहा, मैं बागबान हूँ, मेरे बाग में बहुत से फलदार दरख्त मौजूद हैं, फल पकने के करीब हैं, लेकिन मुझे अंदेशा है कि कहीं अंधेरी ना आ जाए। अगर अंधेरी आ गई तो मेरे बाग के फलों को शदीद नुकसान होगा और मैं खसारा का शिकार हो जाऊंगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह से दुआ मांगें कि वो हमें अंधेरी से महफूज रहे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से गुफ्तगू की और सबकी जुदागाना ख्वाहिश सुनी तो इन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, परवरदिगार तू ही कायनात का मबरूद है, तू ही बेहतर जानता है कि बंदों की तवहीद कैसे करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।